بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وجميع أهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میرے بزرگوں، عزیزوں اور سلسلے کے مخلصین اور قابل احترام ہماری مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، آج خطاب جمعہ کا جو موضوع ہے وہ مصائب اور آلام میں صبر کرنا اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا. تو توکل کی کیا اہمیت ہے اور توکل کے کیا برکات ہیں اور کیا فوائد ہیں، اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ تفصیلی روشنی ڈالیں گے آج. اور آج اس موضوع پر یہ 11واں خطاب ہے، اور یہ خطاب اس موضوع پر انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گا. میرے عزیزوں اور دوستوں، آج کے اس موضوع پر ہم نے استفادہ کیا ہے شیخ الاسلام جسٹس مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی تحریروں اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین کی تحریروں سے. توکل کے لفظی معنی بھروسہ کرنے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی اللہ پر بھروسہ کرنے کے ہیں. یعنی اس کائنات میں ہونے والے تمام افعال اللہ تعالیٰ کی مشیت، قدرت اور اس کی حکمت سے ہو رہے ہیں. اور توکل در حقیقت توحید ہی کا ایک لازمی حصہ ہے، کیونکہ توحید صرف کلمہ طیبہ زبان سے پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ توحید کا مفہوم بہت وسیع ہے. چنانچہ جب لا الہ الا اللہ کہا تو اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس کائنات میں نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ کوئی محبت کے لائق ہے. اس کائنات میں نہ کسی کے پاس قدرت اور نہ وسعت ہے. اس کائنات کے اندر ہونے والے تمام تصرفات اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہے ہیں. کسی بزرگ کا مقولہ ہے، توحید خدا خدا را واحد دیدن است نہ کہ واحد گفتن. یعنی در حقیقت توحید اللہ کو ایک دیکھنے کا نام ہے، نہ کہ ایک کہنے کا. مطلب یہ ہے کہ فقط زبان سے ایک کہہ دینا کافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آنکھ سے دیکھے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے.
اسی کو توحید کہا جاتا ہے، اور اسی کا لازمی تقاضا توکل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اسباب پیدا کر رکھے ہیں، لیکن وہ اسباب فی نفس ہی کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ ان اسباب میں قوت پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کو توکل کہا جاتا ہے۔ اب توکل کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا، نہ کہ اسباب و ذرائع پر۔ اگرچہ اسباب اختیار کرنے کا ہمیں شریعت ہی نے حکم دیا ہے، لیکن انسان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے یہ سوچ لے کہ اس کی اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا، بلکہ اس میں قوت دینے والی ذات کوئی اور ہے، لہذا اصل رجوع مجھے اسی کی طرف کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اب بیماری کا علاج کرنا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، لیکن ایک مسلمان کے دواخانے میں ایک کافر کے دواخانے کے ساتھ امتیاز ہونا چاہیے، کیونکہ کافر جو کہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا سارا بھروسہ اس دوا کے اوپر ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان جب دوا کھاتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ یہ دوا کی کوئی حقیقت نہیں، اس دوا کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی کوئی اور ذات ہے، اور اسی کو توکل کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگرچہ یہ اعتقاد ایک مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، مگر عمل کے وقت اس کا دھیان نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر عمل کے وقت دھیان ہوگا تب جا کر توکل کا صحیح مفہوم حاصل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا مشاہدہ بھی کراتے رہتے ہیں کہ اسباب انسان کو دھوکہ دے جاتے ہیں۔ مثلاً ایک مرتبہ ایک دوا کسی بیماری میں بڑی مؤثر ثابت ہوئی، لیکن دوسری مرتبہ اسی مرض میں وہی دوا کھانے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توکل اس چیز کا نام ہے کہ انسان تدبیر کے بغیر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ خوب سمجھ لیجئے کہ توکل اس کا نام ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں اپنی اونٹنیوں کو چرانے جاتا ہوں تو نماز کے وقت ان اونٹنیوں کو باندھ دیا کروں یا کھلا رہنے دوں اور اللہ پر توکل کر لوں؟ تو حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کی پنڈلی کو رسی سے باندھو پھر توکل کرو، یعنی اسباب اختیار کرنے کے بعد توکل کرو۔ تو توکل کے معنی یہ ہوئے کہ اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے دنیاوی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین بھی رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے۔ یہ ایک واقعہ ہے جو حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بلند پائے کے تابعین، اولیاء کرام اور محدثین میں سے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص شاگرد ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپس میں ملے۔ یہ دونوں صحابی پہلے اہل کتاب میں سے تھے،
چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تو نصرانی رہے، پھر یہودیت بھی انہوں نے اختیار کی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور حضرت عبداللہ ابن سلام پہلے یہودی تھے، یہود کے سردار مانے جاتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ اب ان دونوں بزرگوں نے اپنی اس ملاقات میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا، اور معاہدہ کیا کیا کہ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تمہارا انتقال پہلے ہو جائے تو تم مجھے خواب میں آ کر بتانا کہ تمہارے ساتھ کیا گزری، اور اگر میرا انتقال پہلے ہو گیا تو میں تمہیں خواب میں آ کر بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا گزرا اور کیا حالات وہاں پر دیکھنے میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے بندگان خاص کی لاج رکھتے ہیں۔ ویسے تو یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیار سے دوسرے کے خواب میں آ جائے، لیکن اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے بھروسے پر کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتے ہوئے ان کی بات کو سچا کر دکھاتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ یعنی بعض لوگ بظاہر بڑے پراگندہ حال و بال ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان کو اپنے دروازوں سے دھکے دے کر نکال دیا کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے خواہ ایسی بات کی قسم کھائیں جو ان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی خاطر اتنی عزیز ہوتی ہے کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ تعالیٰ پوری کر دیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب کہ دو عورتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اور ان میں سے ایک نے دوسری کا دانت توڑ دیا۔ یہ مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا گیا۔ چونکہ اس وقت تک قصاص کا قانون نازل ہو چکا تھا، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ اب وہ عورت کہ جس سے دانت کا قصاص لینا تھا، ان کے ایک عزیز کو جو کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا بھی تھے وہاں موجود تھے، کہ اچانک ان کے منہ سے نکلا، لا واللہ لا تکسر ثنیتہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس مظلوم خاتون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگرچہ مجھے اس کا دانت توڑنے کا حق حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اختیار بھی تو دیا ہے کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے اس کے بدلے معاف فرما دیں۔ یوں اس عورت کا دانت ٹوٹنے سے بچ گیا۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا حدیث ارشاد فرمائی اور یہ فرمایا، لو اقسم علی اللہ لابرہ،
اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی اپنے اختیار سے آخرت کے حالات معلوم نہیں کر سکتا، لیکن ان دونوں صحابہ کرام میں سے ایک کا انتقال پہلے ہو گیا تو دوسرے کو اس بات کا انتظار رہا کہ وہ خواب میں آ کر انہیں وہاں کے حالات بتائیں۔ چنانچہ وہ خواب میں تو آ گئے، اب ان کو یہ خیال تھا کہ یہ وہاں کے حالات اور کیفیات کے بارے میں مجھ کو بتلائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو ایسا پردہ راز میں رکھا ہے کہ کسی کو بھی اس کی خبر کسی طریقے سے نہیں ہو پاتی۔ بس جو علم اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کچھ بتلا دیا، اس سے آگے جانے میں کسی کی مجال نہیں ہے۔ بہرحال جو صحابی خواب میں آئے انہوں نے انہیں وہاں کے حالات تو نہ بتائے، البتہ ایک ایسے جملے کی طرف اشارہ کیا جو ہمارے اور آپ کے عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں یہاں آنے کے بعد جس چیز کو شدت سے محسوس کر رہا ہوں وہ توکل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر یقین اور بھروسہ رکھنا۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لیا تو پھر خوشخبری سن لو کہ اس کا انجام بہت بہتر ہے، اس لیے کہ اس جہاں میں آنے کے بعد میں نے توکل کے علاوہ کسی اور صفت کو نہیں دیکھا جو انسان کے درجات کو بلند کر دے۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم کو تمام حالات میں، آزمائش کے حالات میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی ذات پر پوری طرح توکل کرنے کی اور اس کی ذات پر یقین کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان تمام حالات میں اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی اوپر ہمارا یقین اور بھروسہ ہو اور ہم بھی اللہ سے راضی رہیں۔ یہی ہے ایک مومنانہ کیفیت، اور یہی ہے دین کا تقاضا، اور یہی ہے اسلامی تصور جو کہ جس پر کہ ہمیں قائم رہنا ہے اپنی عملی زندگی میں تمام حالات کے اندر۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعائے مغفرت کے لیے اور دعائے رحمت کے لیے ہم آپ حضرات کو اطلاع بھی کرتے ہیں اور دعائے مغفرت کے لیے درخواست بھی کرتے ہیں، اور صبر کے لیے بھی دعا کرنے کی درخواست کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ وفات پا چکے ہیں اس دوران۔ حضرت مولانا منور صاحب صورتی دامت برکاتہم کی ہمشیرہ صاحبہ کا گزشتہ 16 اگست 2020 بروز اتوار مطابق 25 ذی الحجہ 1441 ہجری ان کا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اسی طرح ہمارے سلسلے کے ایک ساتھی جناب محمد زبیر بھائی مرحوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے تمام پسماندگان کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ دعا بھی فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی تمام لوگوں کو جن کا بے نامی ذکر کیا گیا ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، ان پر اپنا فضل خصوصی فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ اے اللہ ان کے قبر کے اور حشر کے معاملات کو آسان فرما دے، قدم قدم پر اپنی نصرت کاملہ فرما۔ اے اللہ ان کی قبور پر اپنے انوار و برکات کی بارش فرما دے۔ اے اللہ ان کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے عمدن خطأً ظاہر و باطن تمام گناہوں کو اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر اے اللہ ان کے ساتھ اپنے فضل کا، اپنے کرم کا، اپنی بے پایاں رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ میدان حشر میں باری تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت مبارکہ سے مشرف فرما، آپ کے دست مبارک سے سیراب فرما۔ اور اے اللہ محض اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اور اے اللہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اپنے مقبول اور مستجاب بندوں کے وسیلے میں اے اللہ ان کی مغفرت فرما کر اے اللہ جہنم کی آگ کو ان پر حرام فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار دے۔ یا الہی جنت الفردوس میں ان کا بہترین استقبال فرما، بہترین مقام عطا فرما۔ اے اللہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت نصیب فرما، اپنا قرب عطم عطا فرما، اپنے دیدار نصیب فرما، اپنی مکمل رضا اور خوشنودی عطا فرما۔ یا الہی محض اپنے فضل و کرم سے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔